الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، رب کریم کا بڑا احسان ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب ایمان والے ہیں، اور ہم سب کا اس بات پر یقین ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، اور جتنا ہوا ہے وہ اللہ ہی کے کرنے سے ہوا ہے، اور اس کائنات کو جو کچھ بھی چلا رہے ہیں وہ اللہ رب کریم ہی چلا رہے، یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ اس لیے یہ ایک جذبہ بھی اپنے دل میں رکھو اور اپنے آپ کو اس کی طرف بھی راغب کرو کہ جو کچھ میری زندگی میں حالات آئیں گے، آتے رہیں گے، اچھے ہو برے ہو، یہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہے۔ ان تمام حالات کے باوجود اگر میں حکم خداوندی پر کھڑا ہوں تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر ان ذرا سے حالات میں میں بچک جاؤں اور اللہ رب کریم کے حکم کے خلاف کوئی کام کر گزروں تو یہ میرے لیے بڑے خسارے کی بات ہے۔ اس لیے مومن ہر حال میں اپنے آپ کو یہ کہے کہ جو کچھ ہوا اللہ ہی نے کیا ہے، اور ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، اور ہم اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی طاقت سے نہ ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں۔ ہم ڈرتے ہیں تو اپنے گناہ سے ڈرتے ہیں، اور ہم ڈرتے ہیں تو رب کریم کی طاقت سے ڈرتے ہیں، ورنہ دنیا کی بڑے سے بڑی طاقت آئے ہم کو نہ ہرا سکتی ہے نہ ہم ہار سکتے ہیں۔ یہ تو جب میدان گرم ہو جائے اس وقت اس کا پتہ چلتا ہے کہ میدان میں کون بازی مارتا ہے۔ جب تک باتیں ہوتی ہیں تو مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم بڑے کمزور ہیں۔ ایک بات اپنے دل پر رچا لو اور بسا لو، ہم اس دنیا میں کبھی بھی کسی قوم کے سامنے ناکام ہونے کے لیے نہیں آئے۔ دنیا کی تمام تر قومیں ایک جگہ اکٹھا ہو اور اکٹھا ہو رہی ہے
اس لیے کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے اس بات کی طرف متوجہ کیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمام قومیں مسلمانوں کو ہلاک اور برباد کرنے کے لیے دوسری قوموں کو اس طرح سے بلائے گی جیسے بھوکا آدمی دسترخوان کے اوپر لوگوں کو بلائے کوئی آدمی، اور بھوکے آدمی دسترخوان پر جیسے لپکتے ہیں، ایسے جو ہے وہ مسلمان اور ایمان والوں کو ختم کرنے کے چکر میں وہ لوگ جمع ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ بڑی تعداد میں ہوں گے، آج سے کہیں زیادہ تعداد ہوگی۔ لیکن جیسے سمندر کی جھانک ہوتی ہے، بہت جھانک ہوتی ہے، کنارے پر آتی ہے ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی تمہارا حال ہو جائے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ وجہ تو کچھ ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، ہم اصل میں وجہ تلاش نہیں کرتے۔ کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی بزدلی اور اتنی بزدلی کا عالم کہ کئی ممالک ہمارے ہیں، اس کے باوجود ایمان والے تکلیف سے گزر رہے ہیں، آہ و بکا کے ساتھ گزر رہے ہیں، بڑی کراہیت کا ماحول دنیا میں قائم ہے، اس کے باوجود کوئی بولنے کو تیار کیوں نہیں، کوئی کچھ کرنے کو تیار کیوں نہیں؟ کائنات کے امام نے ہم کو پہلے سے دلاسا دیا تھا، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ کائنات کے امام نے ہم کو کہا تھا، اور صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ یہ سب دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے بھاگیں گے، موت کو ناپسند کریں گے اور دنیا سے محبت کریں گے۔ ورنہ آپ تاریخ اور سیرت کا مطالعہ کیجئے اور تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ جو ہے وہ مسلمان یہ شجاع اور بہادر ہوتا ہے، مسلمان بزدل نہیں ہوتا۔ بزدلی اور ایمان ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا، یا آدمی بزدل ہوگا یا ایماندار ہوگا، یا ایمان والا ہے تو بزدل نہیں ہوگا۔ ارے ہم سب نے جن کو مانا ہے، جن کی پیروی کرتے ہیں، کائنات کے امام کی شجاعت اٹھا کر دیکھیے، بہادری اٹھا کر دیکھیے، امت کو لوگوں نے کائنات کے امام کی عبادتیں بتلائی ہیں اور عبادتیں سنتی ہیں، اور اس کو اسی میں مزہ بھی آتا ہے۔ خاموش پڑے رہو، کچھ نہ بولو، زبان دی ہے بولو، ساری بات سنو، ساری بات دیکھو اور غور کرو معاملات کے اندر۔ کائنات کے امام کی زندگی دیکھو، جہاں عبادات کا حال تھا وہاں آپ بڑے شجاعت اور بہادری کے پیکر تھے، آپ بڑے ہمت والے تھے، آپ جو ہے کم ہمتی والے نہیں تھے، بڑی شجاعت رکھتے تھے اور بڑے بہادر ہوا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ ہے، کائنات کے امام کا زمانہ ہے اور خیر القرون کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں آپ مکے سے مدینہ تشریف لے گئے ہیں، اور مدینہ کے اندر جو ہے آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور زندگی بسر کر رہے ہیں، اور اس حالت میں رات کے دیر موقع پر بخاری شریف کی روایت ہے، ایک آواز آئی اور ایسی آواز آئی کہ مدینہ جاگ گیا اور مدینے کے لوگ پریشان ہو گئے، اتنے پریشان ہوئے کہ لوگ گھر سے باہر آ گئے کہ کہیں کوئی لشکر ہم پر حملہ آور تو نہیں ہو رہا۔
اور محمد الرسول کے چاہنے والوں اور محمد الرسول کے جیالوں، اس کائنات کے امام کا حال یہ ہے کہ اس کائنات کے امام نے جو ہے باہر نکل کر لوگوں کو کہا، کیا بات ہے، کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے؟ امت کا سردار اور کائنات کا امام اور سارے نبیوں کے امام بنا کر آپ کو بھیجے۔ امام اور بڑے کا مطلب یہ نہیں کہ تم گھر میں بیٹھ جاؤ، رعایا برباد ہوتی رہے اور تم بیٹھ جاؤ، نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب اطمینان سے رہو، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا لیا اور اس گھوڑے پر آپ رات میں تنے تنہا اور اکیلے سوار ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، ہم ڈر جائے اور گھبرا جائے ہم تو تنے تنہا جنگلوں میں چلے، جنگل ہم سے تھراتا ہے، لیکن ہم کسی جنگلی جانور تو کیا، جانوروں کے جانور اور سارے جنگل سے ہم نہیں گھبرا سکتے۔ مسلمان ہو، ایمان والا ہو اور دنیا میں گھبرا کر زندگی گزارے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم تو اس کالی کملی والے اور اس امام الانبیاء کو مانتے جنہوں نے کسی کا سہارا نہیں لیا۔ اور مسلمانوں، یہ ہماری تاریخ ہے اور کائنات کے امام کی تاریخ ہے، کائنات کے امام کی سیرت ہے، جن کا ہم نام لیتے اور جن کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنا کر چلنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بہترین نمونہ، بہترین طریقہ تمہیں حضور پاک علیہ السلام کا دیا ہے۔ ارے یہ کائنات کے امام ہے، سرور دو جہاں ہے، سرکار مدینہ ہے، اور کالی کملی والے، رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ جب جو ہے حکمران اور جب بڑا بہادر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ چلنے والے اور اس کی رعایا بھی بہادر ہوتی ہے، اس کے ماننے والے اور اس کے پیروکار بھی بہادر ہوتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، آپ خلیفہ بنے ہوئے ہیں، آپ کا زمانہ چل رہا ہے۔ ایک رومی نے مسلمان کو تھپڑ مارا اور رومی عدالت کے اندر ایک زوردار تھپڑ لگایا اور اس نے یہ کہا کہ جاؤ، اگر تم انصاف لے سکتے ہو اور تم بدلہ لے سکتے ہو تو جاؤ بدلہ لے لو۔ مسلمان نے کچھ نہیں کہا، آئے اس وقت دمشق میں تھے اور آ کر جو ہے اس رومی کی شکایت کی کہ اس رومی نے مجھے عدالت کے اندر تھپڑ مارا اور یوں کہا کہ تم مسلمانوں سے، تم مسلمان اگر بدلہ لے سکتے ہو تو لے لو۔ جب سردار شجاعت اور بہادری کے پیکر تھے تو پھر ماننے والے بھی ایسے پیکر تھے شجاعت کے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر تیار کیا، 4-6 لوگوں کو تیار کیا، روم کی طرف روانہ کر دیا۔ اور لوگوں، مسلمانوں اور ایمان والے، گھبراؤ نہیں، فتح تو ہمارا مقدر ہے۔ ہم دنیا میں فاتح بننے کے لیے آئے ہیں، ہم دنیا میں ہارنے کے لیے نہیں آئے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایک اللہ کا قانون ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو گھماتے پھراتے ہیں، کبھی کسی کو جو ہے وہ ہرا دیتے ہیں اور کسی کو کامیاب کر دیتے ہیں، یہ الگ بات ہے، ورنہ فتح کرنا اور فاتح بننا اور فاتح بننے کی شان یہ مومن کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا دے یہ ممکن نہیں ہے۔ طارق بن زیاد کے ساتھ 7,000 کا لشکر ہے،
کوئی لمبا لشکر نہیں، 7,000 کا لشکر ہے، اور سامنے جو لشکر آیا ہے وہ 7 لاکھ کا لشکر ہے۔ اب تاریخ پڑھو تو صحیح، 7 لاکھ کا لشکر ہے۔ طارق بن زیاد اپنے 7,000 چیالوں کو لے کر سمندر کے اس پار پہنچے ہیں۔ لمبی تاریخ ہے، ماننے والوں کا حال یہ ہوتا ہے۔ سمندر کے اس پار پہنچے ہیں اور یوں فرمایا ایک تقریر کی ہے، اور اس تقریر کے اندر 7,000 جیالوں کو جو ہے وہ موت پر ابھارا ہے، اور لوگوں اپنی موت کے لیے تیاری بھی کرو، اور موت آئے ہم موت سے کبھی ڈرتے نہیں۔ یہ 2 بیماریاں پیدا ہو گئی، حب الدنیا، ہم میں دنیا کی محبت آ گئی، اتنی دنیا کی محبت آ گئی کہ ہم اس دنیا کی محبت کے خاطر اپنے فرائض کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے، نمازوں پہ نمازیں چھوٹتی ہے، اور کیا کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ حب الدنیا، دنیا کی محبت ہے، وہ کراہیت الموت، اور موت سے جو ہے وہ موت کو ناپسند کرتے ہیں کہ موت نہیں آنی چاہیے، حالانکہ مومن موت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ خیر بات آگے نکل جائے گی۔ 7,000 جیالوں کو لے کر پہنچے طارق بن زیاد، سمندر کے اس پار کھڑا رکھا اور یوں کہا میں جانتا ہوں ہم 7,000 ہیں، وہ 7 لاکھ کی فوج ہے، لیکن یاد رکھو ہم بدر میں 313 تھے، ہزاروں پر غالب آ گئے، ہم تو بڑے بڑے جنگ کے میدان کو جیت کر آئے۔ بہادر تھے، کائنات کے امام کی سیرت اٹھا کر دیکھو، حنین کا موقع اٹھا کر دیکھو، کافرین جو ہے پہاڑی کے اوپر تھے اور آپ اپنے جیالوں کے ساتھ نیچے تھے، یہاں سے تیر لگاتے تو وہ اس طرف ہو جاتے، ان کو نہیں لگتا، اور چونکہ مسلمان نیچے تھے تو مسلمان کو بآسانی تیر ان کا لگ جاتا تھا۔ بہت سارے لوگوں کے قدم اکھڑ گئے، بہت سارے لوگوں کے قدم اکھڑ گئے، لیکن آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ کی شان تو دیکھو، حنین کے موقع پر تیروں پر تیر آ رہے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام جمے ہوئے ہیں۔ ارے صحابہ فرماتے ہیں ہم جنگ کے میدان کے اندر حضور پاک علیہ السلام کی پناہ میں ہوتے تھے۔ قوم کا سردار یہ قوم کے آگے چلتا ہے، پیچھے نہیں بیٹھا کرتا، تم مرو ہمیں کیا نہیں۔ کائنات کے امام تو اپنی شجاعت دنیا کو دکھا کر گئے، اور اللہ نے دنیا کو آپ کی شجاعت دکھائی، ایسی شجاعت بھری کہ آپ کے غلاموں میں اس شجاعت کا اثر یہ آیا کہ وہاں پہنچ کر 7,000 کے سامنے تقریر کی، ایسی تقریر کی، اس کے بعد جو ہے سب نے اپنی کشتیوں کو جلا دیا، اور یوں کہا ہم نے اس سمندر کے پار آ کر اپنی کشتیوں کو جلایا ہے، یا تو ہم یہاں شہید ہو جائیں گے، شہادت کا جام پیئیں گے، یا پھر فتح ہمارا مقدر ہے۔ آج دیکھو میں ان حالات کو بولنا نہیں چاہتا، ہر ایک جانتا ہے، بلکہ ہر ایک مفتی ہے، اور ہر ایک کہتا ہے کیسے حال ہے، مومن کسی حال سے گھبراتا نہیں۔ کائنات کے امام کی شجاعت اپنے اندر پیدا کرو، اور لوگوں میں کسی چیز کا انکار نہیں کرتا، تمام دین کے شعبے قابل عظمت ہیں، سب سر پر رکھنے کے قابل ہیں، لیکن ہر ایک کا مقصود یہی ہے ہم ایمان کے خاطر جان مال سب کچھ لگانے والے بن جائیں۔ اگر جان لگانا نہیں آئی، ذکر اللہ کرتے کرتے جان رب کریم کے نام پر دینا نہیں آیا، تو یہ لفظی جمع خرچ ہے اور کچھ نہیں۔ سیدھی سچی بات، سیدھی اور پکی بات،
خالی بیٹھ کر کام کرتے کرتے اگر یہ جذبہ پیدا نہ ہو تو پھر اس جذبے کو کیا کرے؟ یہ تمام کا مقصود تو ہمارا وہی ہے، ہم ایمان کے خاطر اور اللہ کے نام کے خاطر دنیا میں کٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، لیکن اس نام کو چھوڑ نہیں سکتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 کے لشکر کو روانہ کیا، اس آدمی کو ساتھ بھیجا، کہا اس کی شکل دکھائے، اسی کو لے کر آئے۔ ان 4 نے جا کر انیک دلیر تھے نا، بہادر تھے، یہ تو 4 کا لشکر گیا ہے، نور الدین زنگی کا قصہ سناؤں کیا؟ اور نوجوانوں ان کی باتیں سنو، یہ مت سوچو ہمیں تو ذرا مزہ آتی ہے، ذرا قصہ کہانیاں سنیں گے اور لوگوں میں جاویے پیدا کرو، کیا بات کہنی ہے، اس سے کیا لینا ہے، کیا سبق حاصل کرنا ہے۔ نور الدین زنگی آرام فرما رہے ہیں، آرام میں ہے، اور اچانک خواب آتا ہے۔ خواب میں کون آتا ہے؟ حسنین کے نانا تشریف لاتے ہیں، آمنہ کے لال تشریف لاتے ہیں، عبداللہ کے در یتیم تشریف لاتے ہیں، ہم سب کے امام تشریف لاتے ہیں، اور یوں فرماتے ہیں اور نور الدین میری حفاظت کرو، میں بڑے جو ہے وہ خطرات محسوس کرتا ہوں، اور میں بڑی مصیبت میں ہوں، بڑی مشکلات کے اندر ہوں۔ سمجھ میں نہیں آیا امام الانبیاء کیا پریشانی میں ہو سکتے ہیں؟ ایک دم سے اٹھ گئے، لیکن یہ بات جانتے تھے کائنات کے امام نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ ہی کو دیکھا، میری شکل شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ پریشان ہوئے، سوچا، پھر سو گئے، پھر خواب دیکھا، پھر کائنات کے امام نے یہی کہا، پھر خواب دیکھا، پھر کائنات کے امام نے یہی کہا۔ اب سمجھ گئے، بات پختہ ہو گئی۔ اسی وقت جو ہے وہ اپنے پاس ابلک گھوڑے منگوائے، اور 2 مہینے کا سفر نور الدین زنگی نے اسی وقت کرنا شروع کیا، اور 14 دن میں یہ سفر مدینے کا پورا کیا، اور مدینے میں تشریف لے گئے، اور مدینے جا کر مدینے کے گورنر کو کہا کہ تم اپنے مدینے میں اور اپنے شہر میں یہ اعلان کر دو کہ ہندوستان کا بادشاہ اور ہندوستان کا جو ہے بڑا آدمی آپ لوگوں سے ملنا چاہتا ہے۔ شکل دکھائی تھی، ان 2 آدمیوں سے مجھے خطرہ ہے، شکل اپنے اعتبار سے یاد رکھی، اور 14 دن میں مدینے کا سفر کیا، جو 2 مہینے کا سفر ہے۔ ابلک گھوڑے اسی لیے لیے تاکہ رات بھی دوڑ سکے اور دن بھی دوڑ سکے، اور دوڑتا ہوا یہ مجاہد مدینۃ المنورہ پہنچا ہے۔ مسلمانوں، خیر ہم کیا کہیں، ہم اسی لیے دنیا میں آئے ہیں کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہو جائے، ہم اس کہنے کے اندر کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ آج ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ پوری زندگی کے خاطر ہم یہ سوچیں ہم یہودیوں کی کسی پروڈکٹ کو استعمال نہیں کریں گے۔ اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں، ہم اتنا تو کر رب کریم کے سامنے اپنی جواب دہی کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور رب کریم ہم وہاں جا نہیں سکتے تھے، ہمارے حکومت کے حالات تھے، لیکن ہم اتنا تو کر سکتے تھے اپنی ذات سے، اپنے جیب کا روپیہ اور پیسہ پیپسی اور 7 اپ اور فلاں کے نام سے ان یہودیوں اور اسرائیلی کمپنیوں کو دینے سے اپنے آپ کو رکائے۔ ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، اگر اتنا بھی نہ کرے تو ہم سے بڑا بزدل اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ خیر اس تاریخ کو میں سنانا نہیں چاہتا، ہم تو جیالے ہیں اور ہم شجاعت و بہادری کے پیکر ہیں۔ ہم دنیا کو شجاعت سکھانے آئے تھے، ہم دنیا کو بہادری سکھانے آئے تھے۔ اور دنیا کے انسانوں، تم کیا سمجھتے ہو ہم ایک اکیلے ہو؟ ساری دنیا پر بھاری ہے۔
ایک اکیلے کو دنیا میں تشریف فرما ہوئے تھے، ایک اکیلے دنیا میں تشریف لائے تھے، اکیلے ہی کھڑے تھے، ساری دنیا نے آپ کے کلمے کو پڑھ لیا ہے۔ اور لوگوں، یہ اللہ کا دین ہے، سچا اور پکا دین ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا ہے، ہم اسی دین کو غالب کریں گے۔ یہ دین مجھ میں ہوگا، مجھے بھی غالب کریں گے، آپ میں ہوگا، آپ کو بھی غالب کریں گے۔ لیکن اگر یہ دین مجھ میں نہیں، میرے جیسے جھاڑو مارنے والے ان کے دربار میں ہزاروں ہیں، کان پکڑ کر لگا کر نکال دیں گے، جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے شجاعت و بہادری کے پیکر بنو۔ ہم دنیا کی کسی طاقت سے نہ ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں، اس بات کا رجحان بناؤ۔ نور الدین زنگی نے ذرا برابر جھجک محسوس نہیں کی، ارے کائنات کے امام کا مسئلہ ہے، اور ایسے ایسے حالات کیا کیا جائے، یہ کیا کرے، کیسا کرے، یہ مشوروں پر مشورے، یہ فلا پر فلا، نہیں رات ہی رات اب گھوڑے منگوائے، اسی وقت 14 دن میں سفر طے کیا۔ وہاں ساری مدینے کی بستی آبادی چھوٹی تھی، سب کو مسجد نبوی میں جمع کر لیا۔ فرمایا کہ یہ جو آئے ہیں بادشاہ، وہ سب سے ملاقات کریں گے اور سب کو ہدیہ دیں گے۔ کھڑے ہو گئے دروازے کے قریب، ایک ایک ملتا جاتا ہدیہ دیتے جاتے، سارے لوگ ختم ہو گئے۔ فرمایا کہ اور بھی کوئی باقی ہے؟ کہا نہیں، باقی تو کوئی نہیں۔ کہا نہ، کوئی اور باقی ہے، مجھے جو 2 شکلیں دکھائی گئی تھی وہ ان میں نہیں۔ نور الدین زنگی نے جب یہ بات کہی، لوگوں نے یاد کر کے بتایا کہ ہاں 2 شخص ہیں جو ہیں وہ اسپین کے رہنے والے ہیں، اور چند دنوں سے حج کے ایام میں یہاں آئے تھے، لیکن بڑے دیندار ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، بڑے اللہ میں لگے رہتے ہیں، روزے رسول ہی کے قریب رہتے ہیں، فجر کے بعد جنت البقیع چلے جاتے ہیں اور اللہ میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے ہم کہا کرتے ہیں دھوکے میں مت پڑو، دھوکے میں مت آؤ۔ لمبا جبہ، لمبا کرتا، بہت اچھا بولتا ہے، بہت اچھا بولتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں ساتھ رہو، ساتھ رہو گے سب کچا چٹھا سامنے آ جائے گا۔ ہاں، سمجھ میں نہیں آتا لوگوں، بہت کیا کرے، لیکن نور الدین زنگی نے کہا کوئی تو باقی ہے۔ کہا کہ وہ 2 لوگ ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں، اللہ میں لگے رہتے ہیں، روزے رسول کے قریب رہتے ہیں، قریب میں مکان ہے۔ کہا مجھے ان کے پاس لے چلو۔ دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر چلے گئے، سلام دعا کی، بڑے عبادت گزار معلوم ہوتے تھے، لیکن وہ لوگوں نجا ظاہر پرستی پر اگر عقل ہو اے نادا، چمکتا جو نظر آتا ہے وہ سونا نہیں ہوتا۔ مومن دھوکہ نہیں کھاتا، مسلمان اور ایمان والا دھوکہ نہیں کھاتا۔ ایک سوراخ سے اگر ایک دفعہ دس جائے دوبارہ مومن نہیں دستا۔ نور الدین زنگی نے سلام دعا کی، گھر میں چکر لگانا شروع کیا، ادھر ادھر کیا مسئلہ ہے، کیا کرتے ہیں۔ اچانک دیکھا کہ ایک چٹائی پڑی ہوئی تھی اور وہاں کچھ تھوڑی سی مٹی سی تھی، تو وہ سمجھ گئے کہ یہاں کچھ ہے۔
नूरुद्दीन जंगी ने, उस जियाले ने और रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले ने, हम तो मोहब्बत का दावा करते हैं, नाम लेते हैं खाली। उसने फौरन चटाई को उठाया तो देखा कि एक सुरंग बनी हुई थी और जो है वो उसी वक्त दोनों को दबोच लिया और उसी वक्त जो है वो कहा क्या कर रहे थे, और उस सुरंग में जब जाकर देखा तो वो बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक तक जो है वो सुरंग बनाते हुए पहुंच चुके थे। नूरुद्दीन जंगी ने आपके कदम मुबारक को बोसा दिया और उसके बाद आप फौरन तशरीफ लाए, उन दोनों को पकड़ा और कहा कि बताओ क्या करने वाले थे। उन्होंने कहा हम तो यहूदी है, ये है ही ये यहूद बेबैहूद, पहले दिन से ये हमारा दोस्त नहीं हो सकता, इनके लिबासों को उतार दो, इनके सब चीज इनके जो है वो हालात को, इनके साथ मुशाबहत को खत्म कर दो। बड़ा दर्द होता है, हम उन्हीं के मुशाबहत में रहते हैं। हमारा एक मुस्तकिल लिबास है, हमारे पास हमारा दीन है, इतना महबूब और आसान दीन है कि जिस दीन का दुनिया का कोई दीन जो है और दुनिया का कोई मजहब उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अफसोस सद अफसोस, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। वो नहीं आए कि ये लिबास हमारा तुम्हारे घर में, वो नहीं आए, लेकिन हमने उस लिबास को खरीद कर अपने बदन पर लगाए। खैर क्या क्या बात कहूं, नूरुद्दीन जंगी ने उन दोनों को पकड़ा, कहा क्या बात थी। कहा कि हम तो इस मकसद से आए थे, रात में हम यहाँ से सुरंग खोदते, सुबह तक जो मिट्टी जमा होती वो रात में सुबह जन्नतुल बकी में जाकर डाल आते ताकि किसी को शक न हो, और हम यहाँ से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक ले जाना चाहते थे कि यहाँ से ले जाए और फिर आपकी बेहुरमती करके। इस दुश्मन के साथ हम दोस्ती निभा रहे हैं, ये दुश्मन के साथ हम दोस्ती निभा रहे। याद रखो ये कितनी ही दोस्ती का वादा करे, ये कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ये तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। ये उसी वक्त राजी हो सकते हैं तुमसे जबकि तुम उनकी मिल्लत पर आ जाओ और तुम उनके दीन में दाखिल हो जाओ, वहां तक ये तुमसे राजी नहीं हो सकते। जितने लोगों ने और जिन जिन मुल्कों ने इनको जो है अपना कुछ भी माना है और अपना दोस्त माना है, वो मुल्क वाले खुदा करे उन तक ये बात पहुंच जाए और वो समझ जाए कि उनको चाहिए कि ये तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते। आज तुम खामोश उसकी दोस्ती की वजह से हो, वरना तुम 2 या 3 मुल्क मिलकर अपनी फौज अगर भेज दे तो इजराइल तो जरा देर में कलाकमा हो जाए। खैर हम इस मौजू की तरफ नहीं जाते, लेकिन नूरुद्दीन जंगी ने पकड़ा और उसी वक्त उन दोनों को कत्ल कर दिया। ये शुजाअत और बहादुरी के पैकर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जियालों का हाल है, तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का क्या हाल होगा। एक अकेले तने तनाए हजरत तलहा का घोड़ा लिया, आप घोड़े पर बगैर ज़ीन के सवार हो गए। ये सब हमारी शान और शौकत है। ये रबी इब्न आमिर के बारे में एक रिवायत यही मिलती है, रुस्तम ने जब कहा कि इस घोड़े को रख के आओ, कहा कि घोड़े से हम नहीं उतर सकते, घोड़ा ये मोमिन की शान है और तलवार ये मोमिन की जीनत है। ये हमारे बाप दादा की कहानी सुनाता हूं, बहुत उस पर धूल चढ़ गई है इन बातों पर, इसलिए तुम बहुत बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं। घबराओ मत, हम किसी से नहीं घबराते, किसी से डरते घबराते किसी से। हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, एक रब्बे करीम से घबराते हैं, एक अपने गुनाहों से डरते हैं।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، آدمی بھیجا گیا، وہ آدمی سمجھتا تھا امیر المؤمنین ہے، مومنین کے سردار ہیں، کہاں ہوں گے، کیسے ملیں گے پتہ نہیں، جلدی سے آیا، دیکھتا کیا ہے، مختصر سنا دوں۔ پوچھا کسی کو امیر المؤمنین کہاں ہے، فرمایا وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہی امیر المؤمنین ہے۔ نظر اٹھا کر دیکھتا کیا ہے، ایک آدمی اپنی صدری سکھا رہا ہے، اپنی چادر سکھا رہا ہے، درخت کے جو ہے اوٹ میں بیٹھا ہوا ہے، تکیے کی جگہ اینٹ کا روڑا رکھا ہوا ہے، آرام کی زندگی، اکیلا تنے تنا۔ آ کر کہنے لگے، بات ایک لے کر وہاں سے آیا تھا لیکن دو باتیں ہو گئی، کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو، کہا پہلی بات تو چھوڑو، جس بات کے لیے آیا تھا وہ تو چھوڑو، دوسری بات کا جواب دے دو۔ کہا کیا بات ہے، کہا کہ تم مومنین کے سردار ہو، تم مومنین کے سردار ہو، امیر المؤمنین ہو، ایسے تنے تنہا بیٹھے ہو، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ کہنے لگے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کسی سے ڈرتا نہیں۔ مسلمانوں، شجاع اور بہادری کو پیدا کرو، بزدلی کو نکالو۔ بزدلی یہ ایمان والے کا زیور نہیں ہے، ایمان والے کا زیور یہ شجاعت اور بہادری ہے۔ ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہے اور دل سے راضی ہے، جس حال میں رکھے اس حال میں ہم راضی ہیں، نہ وصال اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ ذرا ذرا حالات پر، ذرا ذرا سے گھریلو دکان کے حالات پر، دوستوں کے حالات پر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور مومنوں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکیلے تنے تنہا بغیر زین کے حضرت طلحہ کے گھوڑے پر سوار ہو گئے، اور لوگوں بخاری میں روایت موجود ہے، اکیلے تنے تنہا ہے، پورے مدینے کا چکر لگایا، اور لوگوں کس نے لگایا؟ آمنہ کے در یتیم نے لگایا ہے، آمنہ کے لال نے لگایا ہے، حسنین کے نانا نے لگایا ہے، پورا چکر لگایا تنے تنہا۔ سب لوگ کھڑے ہوئے، چکر لگا کر آئے، کہنے لگے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، فرمانے لگے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں مدینے کے چپے چپے میں جا کر آیا ہوں، کوئی لشکر موجود نہیں۔ حنین کی بہادری کو یاد کرو، اکیلے تنے تنہا کھڑے رہے، اور لوگوں ارے تمام جنگوں کی بہادری کو یاد کرو، کیا ہوا ہے؟ ارے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کی پناہ میں صحابہ رہا کرتے تھے، پھر آپ کے ساتھ چلنے والے بھی ایسے ہوتے تھے۔ بہت بڑا آدمی آیا ہے، بات کو ختم کر دوں، علی مرتضیٰ کا قصہ سنا کر اور حیدر قرار کا قصہ سنا کر، بہت بڑا آدمی جس کو زنجیروں میں باندھ کر لایا گیا، اور جو ہے بڑا غصے والا، اور یوں کہتے تھے یہود، یہ کہتے تھے ہمارا یہ ایک آدمی ہی کافی ہے۔ آ کر کہنے لگا کون ہے؟ حل من مبارزن، حل من مبارزن، کوئی ہے تم میں جو مجھ سے مبارزت کرے؟ تم کہتے ہو کہ مسلمان کی تلوار سے جو قتل ہو وہ جہنم میں جاتا ہے، اور کافر کی تلوار سے جو قتل ہو وہ جنت میں جاتا ہے، تو آؤ آج مجھے کون جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے اور کون میری تلوار سے جنت میں جانا چاہتا ہے؟ اعلان کر رہا ہے اور آواز لگاتا ہے۔ اس شجاع اور بہادری کا تو کیا عالم، اور اس شجاعت کی شجاعت کو ہم کیا بیان کریں؟ ان کے ماننے والے پیروکار کی شجاعت بتاتا ہوں۔ علی مرتضیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں جانے کو تیار ہوں۔ فرمایا ٹھہرو، پھر اکسایا۔ علی مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ حضرت علی مرتضیٰ آگے بڑھے، اجازت ہو گئی۔
تشریف لے گئے، قریب پہنچے، پہلا وار اس کے کندھے پر کیا، دوسرا گھوڑے پر کیا، ایک دو بار میں نیچے گرا دیا، اور پھر جو ہے وہ قتل کرنا شروع کیا۔ ایک دم سے اس کی سطر کھل گئی، وہ کہنے لگا او تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میرا سطر کھل گیا، مجھے چھوڑ دے۔ علی مرتضیٰ نے چھوڑ دیا۔ لوگوں، ہم تو اللہ کے خاطر آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے خاطر پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اس جذبے کو پیدا کرو، یہ جذبہ پیدا کرنا مومنین کے دلوں میں بہت ضروری ہے۔ اس جذبے کے ساتھ دنیا میں جیو۔ دنیا میں ہمارا کوئی بال بیکا، کوئی بال واقع نہیں کر سکتا۔ ہم دنیا میں فتح مقدر لے کر آئے ہیں، فاتح جب بھی ہوں گے ہم ہی ہوں گے، ایمان ہی کو غلبہ ہوگا۔ اللہ نے پکی اور ٹھکی بات کہی ہے، بس مسئلہ یہ ہے وہ ایمان اور وہ دین جو کائنات کے امام لے کر آئے میرے اندر ہوگا، آپ میں ہوگا، آپ کامیاب ہوں گے، مجھ میں ہوگا، میں کامیاب ہوں گا۔ اور اگر مجھ میں وہ دین نہیں ہے، آپ میں ہے، آپ کامیاب ہوں گے، میں ناکام ہوں گا۔ یہ پکی اور ٹھکی بات ہے، اس لیے اس دین کو اپنے اندر لاؤ، اب اس اسلام کو اپنے اندر لاؤ۔ ایک لطیفہ سنا کر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ دو دوست تھے، ایک کا نام اکرام، ایک کا نام اسلام۔ ارے سمجھتے میری بات؟ ایک کا نام اکرام، ایک کا نام اسلام۔ سفر کر رہے تھے، ٹرین ایک جگہ رکی، بھوک لگی ہوگی، اسلام اترا کہ میں بھجیے لے کر آتا ہوں، تھوڑی لائن بڑی ہوگی، اتنے میں ٹرین چلنے لگی، بہت سارے مسلمان نوجوان تھے اس ٹرین میں، تو اندر سے اکرام آواز دینے لگا اسلام، تو سارے نوجوان کہنے لگے زندہ باد زندہ باد۔ وہ کہنے لگا اسلام کا زندہ باد زندہ باد۔ پھر وہ اکرام نے سب کو خاموش کیا، کہا اسلام کو اندر لو، پھر زندہ باد بولو۔ ایسے یہ دین اسلام کو ہم اندر اتارے، پھر زندہ باد کہے، پھر اس طاقت کے ساتھ دنیا میں چلے۔ جنگل ہم سے تھرائے گا، تم جنگل کے جانور سے ڈریں گے نہیں۔ اس لیے ڈرنے گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہم ہر حال میں اللہ سے راضی ہے، اللہ سے خوش ہے۔ ارے دیکھتے نہیں حالات دیکھتے نہیں، غزہ جو ہے وہ ہنسی ہنسی دنیا سے جا رہے، جتنے جائیں گے جانے والے پر ہم ضرور، ہمیں درد ہے، ہمیں غم ہے، لیکن جانے والے شہید ہو کر دنیا سے جا رہے ہیں اور شہادت کا مرتبہ پا رہے ہیں۔ اور یاد رکھو جنت میں جانے کے بعد کوئی آدمی واپس آنے کی تمنا نہیں کرے گا، ایک شہید ہوگا جو واپسی کی تمنا کرے گا کہ ایک جان میں نے دی، اتنا نواز دیا، ہزاروں جان لے کر آؤں اور ہزاروں جان اللہ کے نام پر قربان کر، بیوی کے، بچے پر کے، دکان کے، معاشرے کے، ان کے اوپر جانے قربان کرنے والوں، اللہ کے نام پر قربان کرنا شروع کرو۔ اللہ ہم سب عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔